بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ پھر لیٹ ہو گئی میں، اور یہ میں کچھ بنا رہی تھی، آلو بینگن وغیرہ بنا رہی تھی، گوبھی آلو بنایا میں نے نا۔ تو بس جس کی جو پسند ہوتی ہے وہی کرنا پڑتا ہے۔ تو آج میں ٹاپک پہ بات کروں گی کہ اپنے ایمان کو پختہ رکھنا۔ تو میں نا ایسی وہ دیکھ رہی تھی، میرے کو اول تو ٹائم ہی نہیں ملتا، گھر کے اندر اتنے کام ہوتے ہیں نا کہ میں اسی لیے میں ویڈیو میری جو ہے نا ٹائم پہ اپلوڈ نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ جیسے میں نے بتایا میں گھر کے اندر بالکل اکیلی ہوں، امی جو ہیں یعنی کہ اور تو میں نا لڑکے ہی لڑکے ہیں ماشاءاللہ، تو امی ہوتی ہیں وہ سپارہ پڑھانے جاتی ہیں، وہ آ جاتی ہیں، پھر وہ ان سے جتنی ہیلپ ہو سکتی ہے وہ میری کر دیتی ہیں، تو وہ سارا کچھ ہی لے کر چلنا پڑتا ہے۔ اور آج کل تو میری کمر میں اتنی شدید تکلیف ہو رہی ہے نا کہ بس پھوڑے کی طرح دکھ رہی ہے، تو خیال نہیں رکھ پاتی میں اپنا نا بالکل بھی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ کروں گی۔ تو چلو اسی ٹاپک پہ تھوڑی سی میں بات کر لیتی ہوں کہ آپ لوگ خواتین جو ہے نا ساتھ ساتھ نا اپنا خیال رکھتی جائے کریں، کام تو کرنے ہی ہے۔ میں اتنی ایک لاپرواہ عورت ہو گئی، میں اپنا اتنی خیال کرتی تھی، ٹریٹمنٹ بھی کرتی تھی، تو خدا را میں دوسروں کو اتنی ہدایت دے رہی ہوتی ہوں اور اپنے لیے میں کچھ نہیں کر رہی ہوتی کہ وہ ایک جیسے کنستر ہوتا ہے نا خالی ہو جاتا ہے، اس کو بجاؤ کتنی آواز آتی ہے، تو وہی میرا حال ہو گیا ہے۔ ایک مثال دے رہی ہوں کھرری سی، تو اتنی یعنی کہ جو ہے نا اگر میں پروٹین اور کچھ اپنی کھلائی پلائی کا خیال رکھ رہی ہوتی نا تو آج میری یہ نوبت نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ اور جب یہ انسان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا، ایک تو میرے کو سائنس نے مار دیا، اور جب انسان کو جب تکلیفیں ہو رہی ہوتی ہیں نا تو پھر اس کا دل دماغ کچھ بھی کام نہیں کرتا، ایک چڑچڑاہٹ سی طاری ہوتی ہے۔ میں نا اپنے نزلے کو لے کر چل رہی تھی، تو میں نے پھر کیا نام ہے جو ہے نا میں یہی سمجھتی مجھے نزلہ ہے یہ وہ نہیں، وہ تو ہے ہی جو ہے، لیکن انسان کی باڈی میں نا بہت ساری چیزوں کی کمی ہو رہی ہوتی ہے، اور میرے اندر نا ساری چیزوں کی کمی ہو گئی۔ اب میں نے یہ بات محسوس کری، کل میں اپنی دوا لے کر آئی ہوں، اور پھر جو ہے نا اس سے میرے کو پھر افاقہ وہ میں دوا لانے کے لیے بھی میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی، تو پھر ڈاکٹر نے بھی مجھے سمجھایا، خیر اس کو اللہ بھلا کرے، اس نے میرے کو خوراک ایسی دی کہ وہ تھوڑی سی میری طبیعت میں بہتری آئی، لیکن درد تو میرا اپنی جگہ پر ہے۔ تو اب ایک دم سے تو فرق نہیں پڑے گا، کھاتے کھاتے ہی طاقت آئے گی۔ دوسرا تو پھر میں نے اندازہ لگایا واقعی میں یعنی کہ آج صبح اٹھی تو میرا موڈ تھوڑا سا فریش تھا، ورنہ ہر وقت نقاہت چڑچڑاہٹ میرے موڈ پہ طاری رہتی ہے، پھر میرا دل نہیں چاہتا کچھ بھی کرنے کو نا، رات ہو جاتی ہے، میرے کو 9-10 بج جاتے ہیں کام کرتے کرتے نا، بس جتنی ہمت ہے اسی حساب سے میں کام کر رہی ہوتی ہوں۔ کراچی والوں کا سب سے مین چیز یہ ہے دیر سے سو کر اٹھنا، فجر میں بھی اٹھ جاؤ، نماز پڑھ لو تو پھر دوبارہ لیٹ جاؤ۔ پھر یہ ہے کہ پھر سب کو کھانے وغیرہ دینا کرنا، پھر یہ ہے کہ گھر کے جھاڑو پوچھے وغیرہ کرنا، تو جتنا جتنا تھوڑا، ویسے تو میرا بچہ میری ہیلپ کروا دیتا ہے، لیکن یہ ہے تھوڑا تھوڑا کرنا، لیکن بہت تھک جاتی ہوں میں، بہت زیادہ تھک جاتی ہوں۔ ایک عورت اس عمر میں آ کے ادھیڑ عورت ہے، کتنا کام کرے گی؟ تو اور جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کس قدر کی مہنگائی ہو گئی ہے، کس قدر کی مہنگائی ہو گئی ہے، تو وہ بندہ کیا کیا کرے اس مہنگائی میں جو ہے نا، اپنا روزمرہ کا کھانا بنائے یا انڈے دودھ پیے، ہر چیز کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میرا سارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ نا اپنا بھی خیال رکھا کرو۔ جب ہم صحیح ہوں گے نا، پتہ ہے کہ یہ دنیا بھی اتنی مکار ہے نا کہ آپ اگر ذرا سے لاغر نظر آ رہے ہو نا تو آپ کو لفٹ نہیں کرا رہی ہوتی ہے، آپ کو گری ہوئی نظروں سے۔ ہمارے یہاں اکثر خواتین 99.9% اسی طرح کی ہو گئی ہیں کہ ابھی بھی وہ اتنی نشیب و فراز میں چل رہی ہیں کہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو ابھی کچھ اچھے لوگ ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اپنا خیال رکھتی چلا کرو، کچھ سپلیمنٹ وغیرہ روزمرہ کی روٹین میں لیتی رہا کرو، اور اپنے بچوں کا بھی خیال کیا کرو۔ بھائی اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، انڈے دودھ مکھن نہیں کھا سکتے، تو یہ آرٹیفیشل تو لے سکتے ہیں نا، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں پتہ ہی کیا ہمیں کتنی کیلریز کی ضرورت ہے، لیکن جو ہے ہم نہیں افورڈ کر پاتے ہیں، تو وہ بس اسی طرح سے ہم پورا کر سکتے ہیں تاکہ ہماری باڈی تو چلے نا۔ تو اپنا خیال رکھتی رہا کرو،
کیلشیم ملٹی وٹامن لازمی لیتے چلو. 1 مہینہ کھا لو پراپر بغیر ناغہ کے، لیکن اس کے بعد 1 مہینہ چھوڑ دو، پھر دوبارہ سے شروع. اسی طرح سے چل سکتے ہیں بھائی. عورت بوڑھی کیوں ہوتی ہے؟ اسی وجہ سے تو ہوتی ہے. تو جی اب میں آتی ہوں اپنے ٹاپک کے اوپر. تو میں جو تھی ایسی میں موبائل دیکھ رہی تھی، تو ٹک ٹاک دیکھ رہی تھی میں نا. تو وہ میری بھانجی نے اس کے اندر وہ کیا ہوا ہے، ورنہ میرے کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا. تو میں دیکھ رہی ہوں، تو اس میں چھوٹے چھوٹے شارٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بس جلدی جلدی بس اپنا جسٹ فار کبھی کبھی انجوائمنٹ کے لیے کر لیتے. لیکن میں ابھی 2-3 دن سے نوٹ کر رہی ہوں، مجھے کہنا نہیں چاہیے. تو وہ ہماری امی کہتی ہے نا، اپنے کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں. جو جس فرقے کا ہے نا وہ رہے، لیکن میرے بہن بھائیوں، آپ کا جو بھی فرقہ ہے آپ اس کے اوپر قائم دائم رہو، لیکن اپنے ایمان کی جو ہے نا پختگی قائم رکھنا، چاہے آپ کو کوئی کتنا بھی ورغلائے. تو میں نے ٹک ٹاک کے اوپر دیکھا، ہمارے یہ اہل تشیع بھائی جو لوگ ہیں بھائی، ان کا فرقہ بھی بھائی سب اپنے اپنے فرقوں سے محبت کرتے ہیں، اور یہ فرقہ پرستی اچھی چیز نہیں ہے. میرا تو کہنے کا سارا ایک یہ ہے کہ اللہ رسول اور قرآن بس. تو آج ان لوگوں کی اتنی ہمت ہو رہی ہے کہ ہماری قرآن اور حدیثوں سے ہمارے کو باتیں نکال کے، میں بہت عالم فاضل تو نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، لیکن میری ایمان کی پختگی یہ ہے کہ میں نہیں آتی. اور وہ اس طرح کی من گھڑت کہانیاں سنا رہے ہیں نا کہ آپ ہل کے رہ جاؤ گے. آپ کا کتنا بھی ایمان مضبوط ہوگا، آپ ہل کے رہ جاؤ گے. ذرا جا کر اور دیکھو. مجھے نہ ان کا لنک کا پتہ ہے، نہ مجھے ان کے نام کا پتہ ہے، بس وہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں نئے لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں اور کیا کیا بیانات دے رہے ہیں. سب سے مین چیز تو یہ ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو اصحابہ اکرام ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہے نام ہے، جنہوں نے اصحابہ اکرام کو دیکھا ان کو بولتے ہیں تابع تابعین. تو کیا نام ہے جو ہے، اور جو ہمارے جتنے بھی اصحابہ اکرام ہیں ان کے نام بڑے ہمیں ادب سے لینے چاہیے نا. ہم یہ نہیں بولیں گے کہ حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، نہیں، ہمیں کہنا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا نام لینا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نبوت ملتی تو حضرت عمر فاروق کو ملتی. اب یہ لوگ جو ہیں ان کا شروع سے یہی ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتے ہیں. بس ہمارے نبی پر نبوت تو ختم ہو گئی نا، بس ختم نبوت آخری نبی تو. لیکن اب جو ہم علیہ السلام جو لگاتے ہیں، تو جتنے بھی ہمارے پیغمبر آئے ان کو علیہ السلام لگاتے ہیں یہ لوگ. اور ہمارے سنی بھائیوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں. اور یہ کیا نام ہے، آپ کا دماغ خود دل دماغ سے آپ سوچو کہ جو پیغمبر آئے دنیا میں ان کو علیہ السلام کہا جاتا ہے. یہ بی بی فاطمہ کو بھی علیہ السلام بولتے ہیں، یہ بی بی زینب کو بھی علیہ السلام بولتے ہیں. آپ خود سوچو کیا یہ پیغمبر تھے؟ نہیں. تو نہیں لگانا چاہیے، جو ہے نا پیغمبر جو ہیں ان کو لگانا چاہیے. اور یہ اس طرح سے بول رہے ہیں، اللہ، میں تو کہتی ہوں واقعی میں بس میں زیادہ نہیں بولنا چاہتی، ان معاملوں میں زیادہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن اس طرح سے یہ لوگ بول رہے ہیں نا کہ میں نے تو یہ اندازہ لگایا بھائی، میں نے بولا دجال آ چکا ہے، دجال آ چکا ہے. اور جب دجال آئے گا نا تو وہ ایک شر پھیلائے گا، آپ کے ایمان کو کمزور کرے گا. جو کم ایمان والے ہوں گے تو وہ اس کی باتوں میں آئیں گے. تو میں نے تو نا دجال قرار دے دیا ان لوگوں کو نا بھائی. تو یہ شر پھیلا رہے ہیں، فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں. یوٹیوب کے اوپر تو ابھی کہیں پر بھی مجھے کوئی اس طرح کا نہیں نظر آیا ہے، لیکن جو ہے نا ٹک ٹاک کے اوپر ہیں یہ. اور اتنا غلیظ بول رہے ہیں، اتنا غلیظ بول رہے ہیں نا، یہ آپ لوگ ذرا ٹک ٹاک پہ معائنہ کیجیے گا. آ جائیں گے وہ کوئی نہ کوئی، آپ کو فٹافٹ آ رہے ہیں وہ نا. تو جو کم ایمان والے بولیں ہاں یہ یار یہ بول رہے ہیں، یہ صحیح بخاری سے نکال کر جو ہے نا یہ دکھا رہے ہیں، باقاعدہ دکھا رہے ہیں بھائی، باقاعدہ قرآن کی آیتوں سے نکال کر دکھا رہے ہیں. تو یوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ یعنی کہ ایک لڑکی بول رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھول گئی، میری اب میموری بہت خراب ہو چکی ہے، کہ اس صورت میں سورہ مائدہ تھی پتہ نہیں کون سی، کہ اس صورت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اپنے بندوں سے کہ میری مدد کرو. استغفر اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا.
بیماری ہو یا کوئی سی بھی آفت ہو، کوئی سی بھی پریشانی ہو، اللہ کے حکم سے آتی ہے اور اللہ کے حکم سے جاتی ہے. یہ بات یاد رکھنا. یہاں پر اپنا ایمان پختہ رکھنا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ختم ہو جاتی ہے بات. یہاں پر آ کر جو ہے نا، تو ہمیں اتنا فالتو چکروں میں پڑنا نہیں چاہیے. صرف اللہ، رسول اور قرآن. ارے آپ اتنے ڈیپلی کیوں جاؤ؟ صرف اتنا صحیح کر لو، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لو اور اپنا قرآن پڑھ لو. کسی کا دل آزاری نہیں کرو، اپنے کام سے کام رکھو. یہ آپ اتنے فتنے فساد ہے نا کہ 172 فرقے ہوں گے. تو اب یہ دجال آ گیا ہے اور ان کی صورت میں مجھے تو نظر آیا، اور کیا نام ہے، وہ فتنے پھیلا رہا ہے. اور سورہ کہف پابندی سے پڑھا کرو، اس سے ہمارا ایمان مضبوط رہے گا. ہم جو سورہ کہف کا اصل مقصد تو وہ ہے نا، آپ سورہ کہف کا سب کو ہی میرے خیال سے اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ گھر گھر عالم ہوگا، حافظ ہوگا، ایمان کسی کے پاس نہیں ہوگا. اس ٹاپک پہ میں پھر دوبارہ بات کروں گی انشاءاللہ تعالی. اور بس جی، اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. اور اب دوسری ویڈیو بناؤں گی تو میں اس سورہ کہف پر ہی جو ہے نا، ایمان کی پختگی پر بناؤں گی جو ہے نا. میں تو میرے منٹ پورے ہونے والے، تو اس میں بھی یہی تھا نا، اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے وہ غار میں چھپ گئے تھے. تو سورہ کہف کا مقصد یہی ہے. اس سے آپ پڑھنے والوں کا نا ایمان مضبوط رہے گا. تو جو سورہ کہف پڑھنے والے ہوں گے نا، وہ دجال کے شر میں نہیں آئیں گے، کبھی بھی نہیں آئیں گے دجال کے شر میں. جو ہے نا، دجال کا کام کیا ہوگا؟ صرف وہ شر پھیلائے گا، آپ کو ایمان کمزور کرے گا. ضروری نہیں ہے کہ اس کے ماتھے پہ آنکھ ہوگی اور وہ آئے گا اور آپ